قوم نوح کا اللہ نے ذکر کیا. قوم نوح کا انجام کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام برگزیدہ پیغمبر، آپ کو اول الرسل کہا جاتا ہے، سب سے پہلے رسول ہیں آپ، جو ایک کافر اور مشرک قوم کے پاس بھیجے گئے. شرک کی ابتدا آپ کی قوم سے ہوئی تھی، اسی لیے آپ کو سب سے پہلے رسول کہا جاتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے بعض روایات کو سامنے رکھ کر کہ اتنی بڑی کشتی بنائی نوح علیہ السلام نے کہ 300 ہاتھ سے بڑی کشتی تھی، اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی، اور اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں. اس کشتی کے 3 درجے تھے. سب سے نچلے درجے میں چرند، پرند، جانور اور حیوان تھے. سیکنڈ منزل جو سیکنڈ درجہ ہے تو اس میں کھانے پینے کے سامان کو لاد دیا، اور جو سب سے اوپر تیسری منزل ہے اس میں آپ نے انسانوں کو سوار کیا. اور جو پرند چرند کو لیا نا، ہر پرند اور چرند میں سے آپ نے جوڑے کو لیا. اللہ کا یہی حکم تھا، ایک نر ایک مادہ، ایک نر ایک مادہ لیا، کیونکہ نسل بڑھتی ہے نا، خواہ وہ انسانوں کی ہو یا حیوانوں کی، نر اور مادے سے نسل بڑھتی ہے. لہٰذا آپ نے ہر پرند چرند اور جانور کے آپ نے جوڑے لے لیے. تو فرسٹ پوزیشن میں جانوروں کو رکھا، سیکنڈ پوزیشن میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی، اور سب سے اوپر پوزیشن میں آپ نے انسانوں کو سوار کر لیا. اور ادھر اللہ کے حکم سے وہ کشتی آگے بڑھنے لگی. بارش ہوتی گئی، بارش برسنے لگی، اور یہ بارش اللہ کا عذاب لے کر آئی تھی. اسی کو طوفان نوح سے ہم تعبیر کرتے ہیں. باپ کو اپنے بچوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، تو باپ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا کفر کی حالت میں پریشان نظر آ رہا تھا، تو اس نے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے ایمان لے آؤ نا اور کشتی پہ سوار ہو جاؤ نا. اس بیٹے نے کہا، نافرمان بیٹے نے، کافر بیٹے نے کہا کہ اے ابو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. کہا نوح علیہ السلام نے، اے بیٹے یاد رکھنا یہ عذاب ہے، اور اللہ کے اس عذاب سے کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا. تو آپ کا جو نافرمان بیٹا تھا، مورخین نے لکھا ہے اس کا نام کنعان تھا. بقیہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے کشتی پہ سوار ہو گئے، اور انہی 3 بیٹوں سے یہ انسانی آبادی آگے بڑھی. یہ سام، یہ حام، یہ یافس. یہ سام، یہ حام، یہ یافس، یہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. انہی سے بعد میں انسانی نسل جو آگے بڑھنے لگی. اور جو کنعان تھا، جو نافرمان بیٹا تھا، وہ طوفانی نوح کی زد میں آیا اور وہیں پر وہ غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گیا. تو اس صورت میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. اس کے بعد ہود علیہ السلام کی قوم کا، صالح علیہ السلام کی قوم کا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا اللہ نے واقعہ بیان کیا. بیان کرنے کے بعد کہا، یاد رکھنا اللہ کے بندو، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. کسی قوم کو اللہ تعالیٰ یوں ہی تباہ نہیں کرتے. جب قوم ظلم کرتی ہے، نافرمانی کی ساری حدیں پار کرتی ہے، اللہ کا قانون وہاں پر قانون عذاب آتا ہے. اللہ کی جب پکڑ آتی ہے نا، اللہ کی پکڑ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اسے ہم تاب نہیں لا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اللہ نے ان پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا. اسی لیے ایک اور سورت کو ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے یہاں پر حقیقت کو واضح کیا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ نے پچھلی قوموں کے بارے میں ذکر کیا، ان قوموں میں جو تباہی مچی. کسی کو اللہ نے طوفان کے حوالے کیا، کسی کو اللہ نے سخت چیخ و پکار کے حوالے کیا، کسی قوم کو اللہ نے الٹ کے رکھ دیا. یاد رکھنا دوستو، یہ تیز و تند آندھیاں، یہ طوفان اور یہ چیخ و پکار اور یہ الٹ کے رکھ دینا، یہ جتنی باتیں ہوئی پچھلی قوموں میں، اللہ نے ان پہ ذرہ برابر ظلم نہ کیا. ان لوگوں نے جب اپنے آپ پہ ظلم کیا، اسی ظلم کا نتیجہ اور اسی ظلم کا نقصان انہوں نے جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے دیکھا. اسی لیے دوستو، نافرمانی کی حدیں جو ہوتی ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، ہمارے بعض لوگ ساری حدیں پار کر لیتے، سمجھتے میں نافرمانی کر رہا ہوں پھر بھی مجھے مل رہا ہے، پھر بھی مجھے اللہ نواز رہا ہے. اللہ دیتے ہیں، اور جب اللہ گرفت کرنے پر آ جائے نا، اللہ کی پکڑ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس صورت میں اللہ نے ایک بہترین بات بتائی ہے. اللہ نے اس صورت میں بہترین بات بتائی ہے.
یہ بات کہہ کر اپنی گفتگو ہم ختم کر دیں گے. اور یہی وہ بات ہے، اکثر صحابہ نے کہا اس آیت کو اللہ کے نبی بار بار پڑھتے تھے، اور یہ آیت بڑی عظیم آیت ہے، اور ابتدا میں اسی آیت کی میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے. فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. اللہ تعالیٰ یہاں اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، اے نبی آپ استقامت کے راستے کو اختیار کیجئے گا، اب جم کے رہیے گا، ڈٹ کے رہیے گا جیسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اور آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی ڈٹ کے رہیں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، راہ استقامت کو اختیار کیا، راہ توحید کو اختیار کیا، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈٹ کے رہیں گے. اور تجاوز نہ کرنا، حد سے آگے نہ بڑھنا. اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر عمل کو پروردگار دیکھ رہا ہے. استقامت بڑی نعمت ہوتی ہے دوستو. حق کو جاننے کے بعد، نیکی کو جاننے کے بعد، جاننا کافی نہیں، جانتے تو بہت سارے لوگ ہیں، ابلیس بھی بہت جانتا ہے. ابلیس سے بڑھ کے کون جو ہے عالم ہو سکتا ہے بتاؤ؟ ساری چیزیں معلوم تھیں، لیکن اللہ نے اسے استقامت نہیں دیا، اللہ نے اسے قبول کرنے کی صلاحیت نہ دی. اسی لیے اللہ سے ایک دعا ضرور کرنا آپ، اے اللہ جو حق بات میں جانتا ہوں نا اسے قبول کرنے کی توفیق مجھے دے. بہت ضروری ہے یہ، ورنہ اللہ کے بہت سارے بندے جانتے یہ حق ہے، یہ سنت ہے، یہ صحیح راستہ، پھر بھی اپناتے نہیں. 10 سال سے معلوم آپ کو، پھر بھی آپ بدعت میں ہیں. 10 سال سے معلوم ہے آپ کو، پھر بھی غلط راستے میں آپ. اگر آپ سے کچھ میں بحث کروں، مجھ سے زیادہ آپ دلیل دیں گے، مجھ سے زیادہ آپ ماشاءاللہ جو ہے اچھی بات کریں گے آپ، پھر بھی کیوں آپ کی زندگی میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے؟ اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی. اسی لیے اللہ سے ضرور مانگنا، اے اللہ جو جانتا ہوں نا میں حق اور صحیح بات، اسے قبول کرنے کی صلاحیت دے. اور بعض لوگ ماشاءاللہ قبول کر لیتے، اپنا لیتے، لیکن کب تک؟ ایک شارٹ پیریڈ، مختصر مدت، 1 مہینہ، چند دن، ماحول کے حساب سے. اور جیسے ہی ایک الگ ماحول میں جاتے، اللہ معاف کرے، وہاں پر پوری طرح سے اپنے پرانے رنگ میں آ جاتے. تو وہاں پر اللہ نے استقامت نہیں دی. جانتے ہیں استقامت کسے کہتے؟ حق اور نیکی کو جاننا، اسے پہچاننا، اسے اپنانا اور مرتے دم تک اس سے باقی رہنا. اگر یہ ہے میرے اور آپ کی زندگی میں فیا مرحبا، بڑے خوش نصیب ہیں ہم. اور جب ہماری روح قبض ہوگی نا، اللہ نے خوشخبری بھی سنائی، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. سبحان اللہ، ان آیات کریمہ میں اللہ نے بڑی خوشخبریاں سنائی کن لوگوں کے لیے؟ جو ایسی استقامت کی راہ کو اپناتے ہیں. ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایہ غیرک. اے اللہ کے نبی، آپ اسلام کے بارے میں ایسی بات بتائیے آپ کے بعد میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی مجھے نہ پڑے، ایسی بات آپ بتائیے. اللہ کے نبی نے مختصر بات فرمائی. کیا فرمایا آپ نے؟ قل آمنت باللہ ثم استقم. سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل یہ حدیث. واللہ میرے اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ یہ حدیث ہونی چاہیے. قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو میں اللہ پہ ایمان لایا، اسی پر مرتے دم تک باقی رہو. اس ایمان پر، توحید پر، سنت پر، نیکی پر، بھلائی پر مرتے دم تک باقی رہو. تو سمجھ لو کہ تم سبحان اللہ کامیاب ہو گئے، تم جنتی ہو گئے، تمہیں ہر بھلائی نصیب ہو گئی. اسی لیے ہمیشہ استقامت اللہ سے مانگنا دوستو، استقامت کی دعا کرنا. اور جب ہم فاتحہ پڑھتے نا، یہی شعور سے پڑھنا، اہدنا الصراط المستقیم. یہ صراط مستقیم کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے کہا جسے صراط مستقیم نصیب ہو جائے اللہ اسے استقامت بھی دیتے ہیں. استقامت کا مطلب ڈٹ کر رہنا، جم کر رہنا. اور یہ کوشش کیجئے گا کہ ہم اور آپ مرتے دم تک جو بھلائی اور نیکی اللہ نے ہمیں دی ہے اس پر ہم باقی رہیں. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اقوام کا ذکر کیا ہے، ان کے اندر جو غلطیاں تھیں، ان کے اندر جو نافرمانیاں تھیں،
اللہ تعالیٰ ان نافرمانیوں سے غلطیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی اور زمینی آفتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں امن کے فیصلے فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے, عافیت کے فیصلے فرمائے. اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. اے پروردگار, جس راہ توحید سے تو نے ہمیں مالا مال کیا ہے, مرتے دم تک اس توحید کی راہ پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, جس راہ حلال کو تو نے ہم سب کو عطا کیا ہے, مرتے دم تک راہ حلال پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہماری امت کے وہ افراد جو راہ حرام کو اختیار کیے ہوئے ہیں, اے اللہ ان کے دلوں کا حال تو بدل دے. اے اللہ انہیں حلال روزی نصیب فرما. اے اللہ انہیں حلال روزی نصیب فرما. اے اللہ ہماری روزی میں خیر و برکات کے فیصلے فرما. اے اللہ ہماری روزی میں برکتوں کے دروازے کھول دے. اے اللہ ہم میں سے جو جس معاملے کو لے کر بھی پریشان ہے, اے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ تو ہم سب کے حق میں امن اور عافیت کے فیصلے فرما. اے اللہ استقامت کی راہ پر اے اللہ تو ہم سب کو خاتمہ نصیب فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.